صبح آپ نے کہا کہ بیان سنا تھا، ہے کسی کو یاد؟ اللہ خیر، صبح کیا کا بیان ہوا تھا؟ میت کے غسل کا بیان ہوا تھا، کفن کا بیان ہوا تھا۔ یاد رکھیے، آپ صبح کی بات شام کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ آپ اس وقت عصر میں ہم آپ کے سامنے نماز جنازہ کیسی پڑھنی چاہیے، کیا پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ میں، نیت کیسے ہوتی ہے، ان سب باتوں پہ چرچا کریں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جنازوں میں بہت سارے لوگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچارے 50 کلومیٹر سے آتے ہیں جنازے میں، 100 کلومیٹر سے جنازے میں آتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ کائے کے لیے؟ منہ دکھانے آتے ہیں خالی۔ اللہ کے بندوں، کم سے کم نماز جنازہ سیکھو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، مردے کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی شادی و ولیمہ میں تھوڑی آتے ہیں جنازہ نہیں پڑھتے ہیں لوگ، جنازے میں آئے ہیں تو جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ بہرحال اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے سب کو نماز جنازہ یاد کرنے کی۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دھیان سے اس کو آپ سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جو نماز جنازہ پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ اب جو نہیں پڑھیں گے تو بتائیے محروم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو گئے۔ اب نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے رکن کتنے ہیں، سنتیں کون کون سی ہیں؟ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یعنی 2 خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، یہ رکن ہے۔ اور نماز جنازہ میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ایک ثنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا 2 نمبر، اور 3 نمبر پر میت کے لیے دعا کرنا۔ اب آئیے آپ کو سناتا ہوں میں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے۔ اگر آپ منہ سے زبان سے نہیں بولیں گے پھر بھی آپ کی نیت ہو جائے گی اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، مگر زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی، واسطے اللہ پاک کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہیں گے، آپ لوگ سب نیت باندھ لیں گے اور ناف کے نیچے جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں ایسے ہی باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے وہی ثنا پڑھی جائے گی، بس ایک لفظ تھوڑا بڑھایا جاتا ہے اس میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، یہ لفظ بڑھایا جاتا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر کسی کو یہ لفظ نہیں آ رہا ہے تو خالی جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اتنی پڑھے گا، اس سے بھی کام ہو جائے گا اور سیکھتا رہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر پھر سے کہی جائے گی، دوسری تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری تکبیر، تیسری تکبیر کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دعا کی جائے گی، دعا پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی۔ اب تکبیر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ کیا کرے جائیں گے؟ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرا جائے گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دائنی طرف سلام پھیرتے ہیں، دائنی طرف ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہاتھ بندہ رہتا ہے، اور دوسرا جب سلام پھیرتے ہیں تو کھولتے ہیں۔
سلام سے پہلے ہی ہاتھ دونوں چھوڑ دو اور سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہو گیا۔ آپ لوگ اس کو بار بار سنیں، یہ آپ کے مائی امام یوٹیوب پر ڈالا جائے گا، اس کو آپ بار بار سنیں گے۔ اور نماز جنازہ یاد کر لو بھائی صاحب، سب ہر بچے کو نماز جنازہ یاد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں، چاہے زمین کے نیچے ہوں۔ حدیث شریف ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اور الحمدللہ ہمارا مسلمان بھائی سے کبھی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہمیشہ چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو، ہمیشہ رشتہ بنا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، زندوں کی تو ہم مدد کیسے بھی کر دیں گے، مگر مردوں کی مدد ہوتی ہے ایصال ثواب سے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ایصال ثواب، درود فاتحہ۔ نماز جنازہ بھی ایصال ثواب ہے، نماز جنازہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اس کی میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، دیکھو جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں لاسٹ میں، اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو، یعنی جس کا انتقال ہو گیا اس کو بخش دے، ہمارے سامنے جتنے موجود ہیں ان کو بخش دے، اور جو غائب ہیں ان کو بخش دے، ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے کو بخش دے، اور ہمارے ہر مرد اور عورت کو بخش دے۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اس کو ایمان کی موت دے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے دوستو۔ ایصال ثواب کبھی مت چھوڑنا۔ ایصال ثواب یہ مردوں کی مدد کا واحد طریقہ ہے۔ نماز پڑھو تب بھی دعا مانگا کرو، قرآن شریف پڑھو تب بھی دعا مانگا کرو، درود شریف پڑھا کرو تب بھی دعا مانگا کرو۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے، پھر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے پیر مرشد کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو۔ اس کا پتہ فائدہ کیا ملے گا؟ 1 کروڑ کو اگر آپ نے ثواب پہنچایا تو 1 کروڑ نیکیاں ایک ہی سیکنڈ میں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ بتاؤ کتنا کھرا سودا ہے، اتنا بڑا کہیں سودا مل جائے گا آپ کو۔ 5 کروڑ کو آپ نے ثواب پہنچایا تو 5 کروڑ۔ آپ تو سیدھے ایسے کہہ دیا کرو یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جتنے مسلمان ایمان کے ساتھ چلے گئے سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اربوں خربوں بھائی صاحب ذرا سی دیر میں آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔ باقی باتیں انشاءاللہ فجر میں کریں گے، کیونکہ 7 منٹ ہو جو ہے 8 منٹ ہونے والے ہیں، اتنا ہی بیان کافی ہے۔ اس کو آپ لوگ بار بار سنیں، دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اگر ایک نے بھی آپ کی وجہ سے نماز جنازہ یاد کر لی تو زندگی بھر جتنوں کی وہ نماز جنازہ پڑھے گا تمہارے کھاتے میں بھی ثواب ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ اور دوسروں کو شیئر کرنے میں کوئی آپ کا پیسہ نہیں جاتا ہے، فری کا ثواب ہے۔ آج ہم فری کا ثواب نہیں کما رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں پیسہ دے دے کر گناہ خریدتے ہیں۔ خدا کے بندو ثواب کماؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی عزت کی موت عطا فرمائے۔ عزت کی موت بھی بہت ضروری ہے، اس کی دعا بھی کیا کرو کہ ایمان عزت کی زندگی اور ایمان و عزت کی رب کائنات ہمیں